Child marriage is a serious issue that is prevalent across most of the globe. It is a grave violation of a child's human rights, and there are still many girls and boys who get married under the age of 18 when they haven't even achieved their full mental and physical maturity. پاکستان میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور پاکستان میں تقریباً 30% لڑکیاں جو ہیں ان کی شادی 18 سے کم عمر میں ہو جاتی ہے اور 7% سے زیادہ لڑکیوں کی شادی کوئی 15 سال سے کم عمر کی ہوتی ہے. تو پاکستان از آلسو the 6th country in absolute numbers of child brides, with 19 million girls getting married under 18 every year. اب سب لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ یہ ایک لڑکی کے بنیادی حقوق جو ہے اس کی خلاف ورزی ہے اور اس کے بہت سارے مسائل بھی ہیں. کم عمری کی شادی سے لڑکیوں کے صحت پہ سب سے بڑا اثر پڑتا ہے کیونکہ ان کے جسم جو ہوتے ہیں وہ ماں بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ان کو پریگننسی میں اور چائلڈ برتھ میں بہت کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اکثر کمزور اور صحت کے حوالے سے ان کی صحت اچھی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ بچیوں کی تعلیم جو ہے جو ایک اچھا معاشرہ اور ملک بناتا ہے وہ بھی صحیح طرح سے مکمل نہیں ہو سکتی. گرلز آر ڈپرائیوڈ آف دیئر ایجوکیشن دیٹ آلسو افیکٹس دیئر ability to earn an income and get out of the cycle of poverty. Another challenge is that child marriage increases the risk of gender-based violence. جن لڑکیوں کی شادی کم عمر میں ہوتی ہے وہ صنفی تشدد کا شکار زیادہ ہوتی ہیں, تقریباً 50% زیادہ اگر دنیا بھر میں ہم دیکھیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کم عمر کی شادی سے پیش آتا ہے. لیکن اگر ہم اس بچی اور اس کے خاندان کے علاوہ ذرا بڑی سطح پر بھی دیکھیں تو قومی سطح پر بھی کم عمری کی شادی کے بہت نقصانات ہیں اور ہماری جو ترقی ہے وہ صحیح طرح آگے نہیں جا سکتی جب تک ہم اس کو ختم نہ کریں. UN Women and NCSW undertook a study on the cost of child marriage, and we found out that the annual cost of child marriage on the GDP of Pakistan is $0.8 billion, which is around 0.42% of GDP. تو آپ خود ہی سوچیں کہ اگر ہم کم عمری کی شادی کو کم کریں تو ہمارے ملک کی جو ترقی ہے اس کو کتنی مدد ملے گی. اس کے علاوہ کم عمری کی شادی سے 3.6 ملین زیادہ پیدائشیں ہوتی ہیں, یعنی کہ پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ بڑھتی ہے. If we look at education, the cost of child marriage on education is 26.8 billion in terms of the income lost by girls being unable to continue their education. Labor force participation یعنی کہ خواتین کا کام کرنا اس پہ بھی بہت اثرات ہوتے ہیں. 23.5 بلین ویج لاسز ہوتی ہیں. اور اگر آپ جس طرح میں نے مینشن کیا صنفی تشدد یا ڈومیسٹک وائلنس, اس کی بنیاد پر بھی بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. 12.64 بلین پر ایئر لاس آف ویجز. یہ تو صرف مطلب روپیز میں یا ایک فائنینشیل اماؤنٹ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے دوسرے نقصانات بھی ہیں جو صحت پہ اثر کرتے ہیں, نفسیات پہ اثر کرتے ہیں, جن سے بھی ہمارے ملک کی ترقی پہ نقصان ہوتا ہے. اب کم عمری کی شادی کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. ایک بڑی وجہ جو ہے وہ تو ہے غربت, کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ غربت میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مطلب جو بچے ہیں ان کی ذمہ داری سے جلدی فارغ ہو جائے. لڑکیوں کو اکثر سوچا جاتا ہے کہ لڑکیاں ایک بوجھ ہیں, تو ان ماں باپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سے ان کی شادی کر دیں. اور دوسرا ہے الٹریسی یعنی کہ تعلیم کی کمی, معلومات کی کمی, اور لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ کم عمری کی شادی کے کیا نقصانات ہیں جو آگے ان کی بچیوں کی زندگی جو ہے اس پہ حرج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں کچھ ایسی انٹرپریٹیشنس ہیں, ریلیجس انٹرپریٹیشنس which sort of condone or encourage child marriage and say that girls, especially girls, should get married earlier. تو یونیسیف کا ایک سروے ہوا تھا جس میں پتہ چلا تھا کہ زیادہ تر جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کم عمری کی شادی کے بہت سارے نقصانات ہیں, لیکن وہ نہیں جانتے کہ اس کے خلاف قوانین ہیں, اور وہ پھر بھی اور اس کو جانتے ہوئے بھی
جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اپنی بیٹی کی کم عمری میں شادی کریں گے تو وہ دوسرے دلائل پیش کرتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ بچی کو اگر ہم جلدی شادی نہیں کریں تو وہ ہمارے خاندان اور ہمارے وسائل پہ ایک بوجھ ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کم عمری کی شادی سے لڑکی کو تحفظ ملتا ہے, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین میں ہے کہ بچیوں کی شادی جلدی کر دی جائے. تو یہ پاکستان کی صورتحال ہے کہ یہاں پہ کم عمری کی شادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں جو لڑکی پہ, اس کے خاندان پہ, اس کی کمیونٹی پہ اور تمام جو ہماری قوم ہے اور اس کی ترقی پہ منفی اثرات رکھتی ہے. پاکستان میں کم عمری کی شادی کے خلاف قوانین ہیں جو پورے پاکستان میں ہیں, اور یہ 1929 کے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کو آگے لے جاتے ہیں. 1929 میں یونائٹڈ انڈیا میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ پاس ہوا تھا, جس کو اس وقت قائد اعظم نے بہت سپورٹ کیا تھا, اور ان کو اس وقت بھی جو مسلمان ہیں, کچھ مسلمان طبقوں سے کافی زیادہ بیکلیش ملی تھی کہ وہ اس لا کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. پھر جب پاکستان انڈیپینڈنٹ ہوا تو اس میں جو ایج ہے وہ 16 اور 16 فار گرلز اور 18 فار بوائز کی گئی. اور اس کے بعد جب ہماری 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی, جس سے جو یہ قانون سازی کے جو پاورز ہیں یہ صوبوں کو دیے گئے, اس کے بعد یہ صوبوں پہ تھا کہ وہ اس قانون کو چینج کریں یا نہیں. تو سندھ جو ہے وہ سب سے آگے نکل گیا ہمارے صوبوں میں سے. اس نے لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے شادی کی عمر 18 سال کر دی, اور ان کا جو قانون ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اس میں دا لا میکس دی اوفینس نان کمپاؤنڈیبل, نان بیلیبل اینڈ کوگنائزیبل. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوگنائزیبل کا مطلب ہے کہ پولیس کو اگر پتہ چلے کہ کہیں پہ کسی بچی یا بچے کی شادی ہو رہی ہے تو وہ خود آ کے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اور چارجز ڈال سکتے ہیں. ان کو کورٹ کی یا کسی اتھارٹی کی ضرورت نہیں. اور نان بیلیبل کا مطلب ہے کہ اس میں بیل بھی نہیں مل سکتی. تو سندھ میں یہ بہت اسٹرانگ قانون آ گیا ہے. باقی جو ہمارے صوبے ہیں اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے, اس میں دونوں لڑکوں کے لیے عمر 18 سال ہے اور لڑکیوں کے لیے عمر 16 سال ہے. تو قانون تو یہ کہتا ہے, لیکن جو ہمارا ابھی قانون ہے 16 سال لڑکیوں کا, وہ بھی عمل درآمد میں نہیں آتا. اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 16 سے بھی بہت کم عمر کی لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ قانون بھی فالو نہیں کیا جاتا. ایک اور مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں عمر 18 سال ہے تو وہ بچی کو پنجاب لا کے وہاں پہ نکاح کروا لیتے ہیں جہاں پہ 16 سال ہے. اور ہم نے یہ دعا زہرا کے کیس میں دیکھا تھا جو بہت فیمس ہوا تھا, اور بعد میں تو پتہ چلا تھا کہ اس کی عمر 14 ہے, لیکن پنجاب میں انہوں نے نکاح نامے پہ 16 لکھوائی تھی تاکہ اس کی شادی کو وہ جائز دکھا سکیں. تو یہ قانون کا جو ہے ایک مسئلہ ہے کہ قانون ایک تو ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ جو قانون ہے بھی اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ابھی ریسنٹلی کچھ جو ججز ہیں اور کورٹس ہیں, انہوں نے ایسی ججمنٹس دی ہیں جس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ایک پریسیڈنٹ بنتا ہے کہ آگے اس طرح کی شادیاں نہ ہوں. اس میں فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے اس نے ریسنٹلی ایک ججمنٹ دی تھی. دیر واز اے چیلنج ٹو دا سندھ پروونسز لا آن چائلڈ میرج کہ یہ جو سندھ کی حکومت ہے اس کو اسلامی نظریے کے مطابق اجازت نہیں ہے کہ وہ شادی کی عمر طے کرے, اور یہ عمر جو ہے یہ ہمیں شریعہ کے مطابق کرنی چاہیے. تو اس پہ فیڈرل شریعہ کورٹ نے کہا کہ یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے, اور جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو وقت کے جو مسائل ہیں, وقت کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ عمر وہ طے کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس تھا جس میں چائلڈ میرج کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا کہ دس از اگینسٹ the law and it quoted heavily on Pakistan's international commitments, کیونکہ ہمارے جو قوانین ہیں ان کے علاوہ ہماری کچھ بین الاقوامی بھی کمٹمنٹس ہیں. ہم نے کنونشن سائن کیے ہیں, کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ. تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں کہا گیا تھا کہ یہ جو کم عمری کی شادی ہے یہ ان کنونشنس کو کے اگینسٹ جاتی ہے, اس لیے یہ ویلڈ نہیں ہے. اور بلکہ that judgment went so far as to say that child marriage should be made null and void. یعنی کہ ایک دفعہ شادی ہو گئی تو اس کو اگر وہ بچی جو ہے وہ 18 سال کی نہیں ہے تو اس کو شادی نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا.
تو یہ ہمارا جو قانونی ہمارا ڈھانچہ ہے پاکستان کا، وہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو اپنے قوانین ہیں وہ بھی، اور جو بین الاقوامی ہم نے عہد دیا ہوا ہے بین الاقوامی دنیا کو، عالمی دنیا کو، یونائٹڈ نیشنز کو، اس کے بھی خلاف ہے۔ تو ہمیں ہر صورت میں کوشش کرنی چاہیے کہ قانون جو ہے وہ بڑے اسٹرانگ بنائے جائیں اور ان پر عمل درآمد بھی ہو۔ Child marriage is one of the issues that UN Women has been taking up, not just in Pakistan but across the world. And because it is such a huge issue in Pakistan that we have been focusing our efforts on it. UN Women پاکستان نے کچھ قوانین جو ہیں وہ چنے ہیں کہ ہم ہر قانون پر تو کام نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ایسے قوانین ہیں جس پہ اگر ہم کام کریں گے تو اس پہ ہم کوئی اثر کر سکیں گے۔ ان میں سے ایک ہے کم عمری کی شادی کا قانون۔ تو اس میں ہم ہر اسپیکٹ میں ہر طریقے سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو ضرورت ہے کہ ایک بہت ہی کمپریہنسو طرح کی اس پہ عمل درآمد ہو۔ سب سے پہلے چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس پہ معلومات جمع کرنا۔ لائک آئی مینشنڈ ارلیئر، UN Women undertook a costing study with the National Commission on Status of Women. We've also developed policy briefs. We've developed material on the Islamic interpretation of sayings about child میرج۔ سو وہ ہم اس لیے بناتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے پارٹنر یا ہم خود کوئی اس میں کام کرنا چاہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا ایشو ہے اور اس کے کیا بنیادی مسائل ہیں جن پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جیسے میں نے کہا کہ قانون اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، سندھ میں بہتر ہے اور باقی صوبوں میں، پنجاب میں بھی قانون کو چینج کیا گیا تھا، کچھ سزائیں بڑھائی گئی تھیں پچھلے 1929 کے لاء سے، لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں آیا۔ تو ہم اپنے پارٹنرز، خاص طور پہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ویمن پارلیمنٹری کوکسز ہیں، کمیشنز آن اسٹیٹس آف ویمن ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ جو قانون ہے اس کو تبدیل کیا جائے اور اس پہ جو قانون ہے پہلے اس پہ بھی عمل درآمد کیا جائے۔ تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بہت سارے پارٹنرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ایسا کام ہے جس میں ہر ایک کی شمولیت درکار ہے۔ ہم سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، آدمیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، کمیونٹیز کے ساتھ، تاکہ اویئرنیس جو ہے وہ پھیلے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ جو چائلڈ میرج ہے اس کے کیا نقصانات ہیں اور اس کے حوالے سے کون سے قوانین ہیں جن پہ انہوں نے عمل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم ریلیجس لیڈرز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں۔ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہمارے ایک بہت اسٹرانگ پارٹنر ہیں اور ان کے ساتھ ہم کنسلٹیشنز اور ڈائلاگس کرتے ہیں جس سے ان کو ان کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اور انہوں نے بھی چائلڈ میرج کو ڈسکریج کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے لڑکیوں کو اور معاشرے کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کمیونیکیشنز کیمپینز کرتے ہیں اور ہم ڈفرینٹ میڈیا یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا، ریڈیو میسیجز اور ویڈیوز وغیرہ، جس سے ہم اس پہ معلومات پھیلاتے ہیں۔ ایک ہمارا ٹی وی شو تھا جو ہم نے NCSW اور کشف فاؤنڈیشن کے ساتھ کیا تھا، دل نا امید تو نہیں، اس پہ بھی چائلڈ میرج جو ہے اس پہ فوکس کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم اکثر کیمپینز کرتے ہیں۔ ہماری ایک 2017 میں کیمپین ہوئی تھی برائڈل یونیفارم، اور تب سے ہم کافی کیمپینز کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ آج کل ہماری چائلڈ میرج کے خلاف کیمپین چل رہی ہے، چائلڈ ویڈنگ کارڈز، جس میں ہم دکھاتے ہیں کہ ایک بچی اگر اپنی شادی کا کارڈ بنائے تو وہ کتنا دل کو ہلا دینے والی بات ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کے جو دل اور ضمیر ہیں وہ ہلیں اور وہ آئندہ ایسا کام نہ کریں۔ تو ہر طرح سے UN Women اس پہ کام کر رہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے پارٹنرز کے ساتھ اس کے لیے مومنٹم جنریٹ کریں گے اور آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے تاکہ ہم اپنی آواز بلند کر سکیں اور ہمارے ملک میں کم عمری کی شادی جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔